السلام علیکم. آج ادبی شام کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک نامور افسانہ نگار. انہوں نے اپنی تحریروں میں انسانی جذبات، رشتے اور معاشرے کی گہرائی کو کئی نئے رنگ دیے. ان کا نام ہے طارق بلوچ صحرائی. بانو قدسی اور اشفاق احمد جیسے شاہکاروں کی صحبت میں رہتے ہوئے انہوں نے ادب کی دنیا میں اپنا نام منوایا. السلام علیکم صحرائی وعلیکم صاحب، السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. شکر. صحرائی صاحب، آج آپ کے افسانوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، نفس کے بارے میں اس طرح کے ڈھیر سارے سوال میں اکٹھے کر کے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے طالب علم ہیں، وہ اس گفتگو کا مزہ اٹھا سکیں. کہ کافی لوگ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شاید ان تک یہ چیزیں پہنچیں اور وہ خوش ہوں. تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ادب کی دنیا میں آئے کیسے؟ آپ کا سفر کیا تھا اس چیز میں؟ آپ نے اپنا پہلا قدم کیسے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے عزت دی، اور دوسرا یہ کہ سنگ میل والوں کا کہ جنہوں نے یہ فورم بنایا اور جس میں ایک ادیب کو عزت دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ادب سے دور ہو گئے ہیں. اب ہم مکھیوں کو تو یہ سمجھاتے پھرتے ہیں کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن کاش اگر ان کو ادب پڑھایا ہوتا یا انہوں نے ادب پڑھا ہوتا تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہ آتی. جب بھی پاکستان میں ادب کا ذکر ہوتا ہے یا کسی لاوارث کا لاش کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. باقی جو ادیب ہے وہ تو بائی برتھ ہوتا ہے. لکیلی یہ ہوا کہ میری پیدائش ایک گاؤں کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی گاؤں میں پیدا نہیں بھی ہوا تو اسے اپنا بچپن اور لڑکپن جو ہے وہ گاؤں میں گزارنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں عرب کیا کرتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا تو گاؤں میں بھیج دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھا کہ تو خالص فضا، پھر ایک خالص غذا، ایک خالص ان کی لینگویج بڑی خالص ہوتی تھی. تو اسی طرح جب آپ کسی گاؤں میں آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے تو آپ نیچر کے قریب ہوتے ہیں. اور لکیلی میں بھی ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اور بلکہ اس کے بعد میرا جو لڑکپن گزرا وہ میچلز کے باغات میں گزرا. اور میں نے آج بھی میں نیچر کے بہت زیادہ قریب ہوں. میں جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں کسی نہ کسی گارڈن میں ہوتا ہوں. اور بچپن میں ہمارا ایسا، ہم رینالہ خرد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا. تو ایک 7 گلیوں کی ایک چھوٹی سی ایک بستی تھی، بستی شیخ رحیم بخش. تو وہاں میں پیدا ہوا، ارد گرد ساری فصلیں تھیں. اور ایک یہ دیکھیں جو نیچر ہے نا، یہ جو اب آپ زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو آگہی دیتا ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہے، ایک ایک کڑی ملتی جاتی ہے آپ کی. تو اللہ نے مجھے پیدا کیا گاؤں میں تاکہ میں گاؤں کا جو ایک جو نیچرل لائف ہے وہ بھی دیکھ سکوں. اور اللہ نے مجھے جو نیچر سے محبت عطا کی. اور میں اگر کہیں کسی بہت بڑے شہر میں پیدا ہوا تھا تو شاید میں زندگی کو اس طرح نہ دیکھ پاتا جس طرح میں آج دیکھتا ہوں. تو چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا جہاں بجلی بھی نہیں تھی، اور لوگ آگ بھی ایک دوسرے سے مانگ کے لے کے جایا کرتے تھے. اور بجلی نہیں تھی تو ہمارے گھر میں ایک چراغ جلتا تھا. تو جو وہ چمگادڑیں آتی تھی اور وہ روشنی کو جب دیکھتی ہیں تو وہ آتی ہیں. تو وہ ہمارے گھر میں جب چراغ جلتا تھا تو ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ جو چمگادڑیں ہیں یہ ہمارے کانوں میں گھس جائیں گی، اور یہ ہمیں نے سنا ہوا تھا بچپن میں یہ کانوں میں گھس جاتی ہیں. تو ہم بڑے ڈرتے ہوتے تھے، بلکہ میں اس کو مارنے کے لیے نہ بھاگتا پھرتا. بھائی چھوٹے چھوٹے بھائی جو بہن بھائی، تو ایک دفعہ پھر ماں کیا کرتی تھی کہ دوسرا چراغ جلا دیا کرتی تھی. تو ایک دن میں چمگادڑوں کو مارتے ہوئے گرا اور میری جو ٹانگ پہ زخم آیا، بلکہ اس پہ فریکچر ہوا. تو ماں نے مجھے جو ہلدی والا دودھ پلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا کتنی چمگادڑیں مارو گے.
یہ دنیا چمگادڑوں کا گڑھ ہے، اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ روشنی کو گل نہ ہونے دو، چراغوں کو جلاتے جاؤ۔ اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی وزڈم تھی کہ ہم ساری عمر چمگادڑوں کو مارتے پھرتے ہیں، ہم چراغ نہیں جلاتے، ہم روشنی نہیں کرتے، ہم محبت کا چراغ ہے، عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے، قرب الہی کا چراغ ہے، علم کا چراغ ہے، اور رشتوں کے تقدس کا چراغ ہے، تو ہم ساری عمر چمگادڑیں مارتے رہتے ہیں اور کوئی دیا نہیں جلاتے۔ تو پھر جو ہے نا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ گروہ ہمیشہ فطرت کرتی ہے، اور وہی گروہ کرے گا جو کہ فطرت کے ساتھ رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے گاؤں میں پیدا ہوا جہاں پہ ایک فطرت کا نظام تھا، ایک بالکل نیچرل لائف تھی، یہ آرٹیفیشل لائف نہیں تھی، یہ جو بھاگ دوڑ اور یہ بھنور، میں اسے کہتا ہوں یہ بھنور میں زندگی نہیں ہوتی، زندگی خاموشی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد پھر ہم لاہور شفٹ ہو گئے، تو یہاں کا بھی ایک دیکھا۔ پھر ہمارا گاؤں ہے جو ڈی جی خان میں، تو وہاں پہ بارانی زمینیں ہیں، تو دریا کا ہم پانی پیتے ہیں وہاں پہ۔ اب تو خیر سارا کچھ آ گیا، پہلے ہم راستہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اونٹوں پہ جاتے ہوتے تھے۔ تو میں نے نیچر کو اتنا قریب سے دیکھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ مجھے ادب کی طرف لے کے آیا۔ اگر میں یہ مصنوعی زندگی گزار رہا ہوتا تو ہے دل کی موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات، اقبال نے کہا ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ میں اس مصنوعی زندگی سے بچا رہا، اور اللہ نے پھر ایکسپوجر عطا کیا، اور جو آج میں لکھ رہا ہوں کہ زندگی کیا ہے۔ اور یہی ہے، دیکھیں ادب کیا ہے؟ ادب حسن کا انکشاف کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی خوبصورتی ہے۔ برائی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ یہ بدصورتی ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا میرے بندے بدصورت ہو جائیں، وہ اتنا خوبصورت ہے، اس کی ساری کائنات اتنی خوبصورت ہے۔ تو اس نے پھر ان لوگوں میں جب اپنا فضل کیا تو ادیب پیدا کر دیے، جو لوگوں کو خوبصورتی کی طرف لے کے چلتے ہیں، جو لوگ ایکسپلور کرتے ہیں رب تعالیٰ کی خوبصورتیاں۔ اور ادیب جو ہے نا، اتنا خوبصورت آدمی ہوتا ہے، عام آدمی روتے ہوئے کو دیکھ کر دعا دے کے چلا جاتا ہے، ادیب اس کے ساتھ بیٹھ کے روتا ہے۔ یہ ادیب بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہم جو اتنے بے حس ہو گئے نا، یہ ہے کہ ہم ادب سے دور ہو گئے۔ بالکل میں کہتا ہوتا ہوں جو قوم اپنے منٹوں کی عزت نہیں کرتی، ان کے اندر ٹوبہ ٹیک سنگھ جتنا بڑا قبرستان آباد ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا شفاق معاشرہ جنم لیتا ہے جس میں ہر ماریا اپنے خونی رشتوں کو دیکھ کر اپنے گلے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، اور پھر انسانیت جو ہے لرز جاتی ہے، قیامت کو بھی جھرجھری آ جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بڑے معاشرے ہیں، جتنے بڑے قومیں ہیں، یہ ادب نے ان کی تربیت کی ہے۔ ادب کو سمجھ لیں کہ آپ یہ ایک دوسری ماں ہے۔ ہر گیم کا، ہر کھیل کا کوئی نہ کوئی کوچ ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لائف کا کوچ ہی نہیں ہے، اور ادیب جو ہے وہ لائف کا کوچ ہوتا ہے۔ محسن کے ذکر کو اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرو، اور اس کائنات کا جو سب سے بڑا محسن ہے، جس نے قلم کی قسم کھائی ہے، وہ رب العزت ہے، اور اس نے قلم کی قسم اسی لیے کھائی ہے کہ قوم جو ہے وہ ادیب کی عزت کرے۔ میں نے کہا تھا قلم اور کتاب سے گریزاں قومیں بازیگر کا تماشا دیکھنے والا ہجوم بن کر مہذب اقوام کی ٹھوکروں کا رزق بن جایا کرتی ہیں، اور جس گھر میں کتاب نہیں ہوتی وہ ابو جہل کا گھر ہوتا ہے۔ تو جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں جب یہ ادب کا سفر شروع کیا تھا، وہ کون سا ایسا لکھائی کا پیس تھا جو آپ نے دیکھ کر کہا تھا کہ بھائی میرا آج سے جو ادب کی طرف رجحان ہے وہ بڑھنے لگ گیا، یا پھر آپ کے اندر ایک دلچسپی کا چراغ جلا تھا کہ میں بھی ادب کی طرف آنا چاہتا ہوں؟ بس یہ کہ ہم تو خیر شروع سے چونکہ میرے فادر ٹیچر تھے، تو ہمارے گھر میں تو علم کا پہلے سے تھا، تو ہم تو
گھر میں رسالے آتے تھے، اشتیاق احمد کے ہوتے تھے، پھر ابن صفی کے ہوتے تھے، ایون ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ آتا تھا، حقائق آتا تھا. تو ہم شروع سے ہی پھر ریڈیو پہ تلقین شاہ ایک چلتا ہوتا تھا اشفاق صاحب کا، تو وہ ادب کے ساتھ ایک شروع سے ایک تعلق تھا. تو اسی سے پھر میں جب لاہور آیا تو مجھے میرے فادر جو تھے ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ پیار تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے یہ لگا کہ جیسے میرے چھت چھن گئی ہو، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک برگد کا درخت ہوتا تھا جس پہ سارا گاؤں بیٹھتا تھا. تو مجھے لگا کہ آج وہ برگد جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ گر گیا ہے. پھر میں نے پہلا جو افسانہ لکھا وہ لکھا برگد، کہ میرا باپ ایک برگد کی مانند تھا جس میں دھوپ چھاؤں، جو دھوپ سے بچاتا تھا، جو بارش سے بچاتا تھا، جو ہمیں سایہ دیتا تھا، جو پرندے، جس کے اوپر اتنے پرندوں کے گھونسلے تھے. تو وہ پھر لکھا. پھر میں نے، میرے نانا کا گاؤں تھا ستائی چک ڈھولن ہے یہ پتوکی کے ساتھ، تو ہم وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ پورے گاؤں میں ایک گھڑی ہوتی تھی. آپ یقین کریں کہ پورے گاؤں میں ایک گھڑی، اور وہ اس کو کہتے تھے سکینہ کا گھڑ، سکینہ گھڑی والی. آج بھی مشہور ہے کہ سکینہ گھڑی والی. ان کا گھر کا جو نام ہے نا وہ ابھی بھی گھڑی والے کہتے ہیں جی یہ گھڑی والوں کا گھر ہے. تو ان کا ایک اسماعیل ہوتا تھا، اسماعیل گھڑی والا، سکینہ گھڑی والی، کیونکہ پورے گھر میں، پورے گاؤں میں ایک گھڑی ہوتی تھی اور پورا جو گاؤں تھا اس پہ وقت دیکھتا تھا. تو ایک کمرہ تھا تو اس پہ وہ کلاک لگا ہوتا تھا، چارپائیاں بچھی ہوتی تھی، تو پورا گاؤں وہاں پہ آتا تھا اور ٹائم دیکھتا تھا. کہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ لیٹ 70 کی. تو اس میں نا جب کہ گاؤں میں نا پانی کی باری ہوتی ہے تو وہ بیٹھے رہتے تھے کمرے میں، جب وقت آتا تھا تو وہ بھاگتے تھے، اور کسی نے اسٹیشن جانا ہوتا تھا، کسی نے، تو وہ ٹائم دیکھتا تھا، وہ ٹائم دیکھ. اچھا اس کا کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، سارے گاؤں کی خبریں جو ہے وہ اس کمرے میں موجود ہوتی تھی، کیونکہ لوگ ملتے تھے. ملنے کا بہانہ، اللہ نے ایک سوشل سیٹ اپ بنایا. انسان ہی انسان کا، کہتے بندہ ہی بندے کا دارو ہے. تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، دکھ سکھ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ سکینہ گھڑی والی کو بخار ہو گیا تو سارا گاؤں جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھا تھا. میں بھی گیا اپنی نانی کے ساتھ. کوئی اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ جی آپ اس کو 2 انڈے کھلا کے تو رضائی میں دے دیں اور یہ اٹھے گی، پسینہ آئے گا. پھر اس کو ایسپرو دی گئی. تو اس وقت یہ اب ایسپرین ہے، ڈسپرین، اس وقت ایسپرو ہوتی تھی. تو 2 گھنٹے کے بعد وہ اٹھی ایسپرو کھانے کے بعد. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ایسپرو ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری سے یہ جو ایسپرو کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو ایسپرو ہے نا یہ سنت نبوی کو پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ بیماری میں دوائی کھاتے ہیں، لیکن اس کے جو ٹھیک ہونا ہے وہ جتنے لوگ تیمارداری کے لیے آئیں گے ایسپرو کی طاقت اتنے گنا بڑھ جائے گی. اب اسی لیے تو تیمارداری کو فرض کیا گیا ہے. تو اب یہ جو ہم ایک سکیٹرڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو جتنے بھی یہ نفسیاتی مسائل ہیں یہ سارے اسی وجہ سے. دوسرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھتی جائے گی نفسیاتی مسائل اتنے ہی بڑھتے جائیں گے. لوگوں کو پھر ادیب کی ضرورت پڑے گی. ادب کو زیادہ پروموٹ کریں، کیونکہ جب بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی لوگوں کے نفسیاتی مسائل بڑھیں گے. تو میں حیران ہوتا ہوں اب یہ ادب کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. بڑی خوبصورت آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک دفعہ ہارون الرشید نے پوچھا قاضی القضاء سے کہ یہ جو سرکاری مدارس ہیں ان میں بچے بہت کم ہو رہے ہیں، بہت کم تعداد پڑھنے جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ کم کیوں ہو رہا ہے یہ ٹرینڈ یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب آپ کو 1 سال کے بعد دوں گا. تو وہ بڑا سٹپٹایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں خلیفہ وقت ہوں اور یہ جو ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 1 سال. انہوں نے کہا جی کیا وجہ 1 سال کے بعد کیوں؟ انہوں نے کہا کچھ سوال ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں جن کے لیے
ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. خیر وقت گزر گیا, عید آئی. عید جو قاضی القضاء پڑھایا کرتے تھے, تو لوگ آئے, انہوں نے کہا جی عید پہ آپ کا لوگ انتظار کریں. انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھانی. تو لوگوں نے بڑی منتیں کی, انہوں نے کہا نہیں. آخر میں جب بہت زیادہ لوگوں نے منتیں کی تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ میں پڑھاؤں گا کہ اگر مجھے پالکی والا آئے وہ لے کے جائے اور پالکی کو اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت آئے پھر میں جاؤں گا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب بادشاہ کو یہ بات کیسے بتائیں, خلیفہ کو, ہارون الرشید کو. خیر وہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا. تو وہ عالم دوست تھا, ادب دوست تھا, کتاب دوست تھا. خیر وہ بیچارہ خود چل کے آیا اور اس کے بعد وہ لے کے گیا. انہوں نے نماز پڑھائی. تو 6 مہینے کے بعد, کوئی سال کے, اس واقعے کے سال کے بعد, تو خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ قاضی القضاء سے پوچھا کہ یہ مدارس میں اتنی زیادہ تعداد کیسے بڑھ گئی ہے؟ ہم تو اب چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں, ایون وزراء کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اور ہر بچہ جو ہے نا وہ عالم بننا چاہتا ہے, وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ وقت عالم کے لیے آتا ہے, اٹھ کے آتا ہے, تو پھر لوگ علم کی طرف جاتے ہیں. تو جب ادیب کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو جب آج ادیب کی عزت کرنا شروع کر دیں, دیکھیں ساری دنیا لکھے گی بھی اور پڑھنے پہ بھی آئے گی. اور جب یہ پڑھے گی, کیونکہ یہ تربیت, ادیب قوم کی تربیت کرتا ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ ماں ہوتی ہے, قوم کی ماں ہوتی ہے. تو جب ادیب تربیت کرے گا تو پھر یہ قوم بنے گی. آپ کا ایک افسانہ ہے جیسے میلی بنیان اور عاجزی کا تکبر, ان کے اندر آپ نے انسانی نفس کے بارے میں بڑی گہری باتیں کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو تھوڑا سا اور دنیا کے دیکھیں جو میلی بنیان ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تربیت ہے اگر اس کو سمجھنے والا. میں نے لکھا تھا, میرے باپ نے مجھے کہا کہ, میں نے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں, تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی میلی بنیان نہ پہننا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی, میلی بنیان پہننے سے کیا ہوتا ہے. تو پھر جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں نے تمہیں ایک نصیحت کی تھی, اس نے کہا کہ یہ میلی بنیان پہننا ایک رویے کا نام ہے. آپ نے میلی بنیان پہنی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں صاف ستھرا ہوں, حالانکہ آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے. یہ جھوٹ کو جنم دیتا ہے, یہ منافقت کو جنم دیتا ہے, یہ دوہری شخصیت کو جنم دیتا ہے. تو دوہری شخصیت والا تو منافق ہوتا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہاں پہ لے کے جاتی. اسی طرح عاجزی کا تکبر ہے, جی میں بڑا عاجز بندہ ہوں. لوگ کہتے ہیں جی واہ جی واہ, یہ جی جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود. تو یہ جو تکبر اندر آتا ہے, جو آپ کا سیلف سٹرونگ ہوتا ہے, اس لیے صوفی آپ کو ڈی سیلف کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو, نفس کو مارتے ہو, اپنے سیلف کو مارتے ہو. تو یہ عاجزی کا تکبر سب تکبر سے برا ہے, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہوں. جب میں نے یہ افسانہ لکھا تو مجھے بڑی دنیا سے فون آئے, بڑے لوگوں نے کہا سر یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہیں. ہم تو کہتے تھے کہ دنیا ہماری بڑی تعریف کرتی ہے کہ جی ہم یہ دیکھیں جی کتنا نیک آدمی ہے, یہ بڑی سخاوت کرتا ہے جی, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جی, پھر بھی یہ جو ہے نا جھک کے چلتا ہے جی. تو یہ عاجزی کا تکبر جو ہے, یہ سب تکبر, علم کا تکبر, دولت کا تکبر, اپنے وراثت کا تکبر, یہ سب تکبر. لیکن جو عاجزی کا تکبر ہے وہ اس لیے سب سے برا ہے کہ یہ اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بندہ اس میں مبتلا رہتا ہے. تو یہ جو میں نے نا ایک افسانہ لکھا ہے, یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادیب کس طرح تربیت کرتا ہے. تو وہ ظاہر دنیا میں سب سے لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. اب آپ کو جو بھی آپ کے ساتھ ہوا اس کو پازیٹیو کیسے لینا ہے. میں نے ایک افسانہ لکھا تھا پیپل اور بنجر پہاڑ. اب پیپل کے بارے میں یہ مت ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہ یہ 24 گھنٹے جو ہے وہ آکسیجن دیتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 24 گھنٹے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنی ہیں, لوگوں کو کمفرٹیبل کرنا ہے, لوگوں کے لیے جو بھی ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں, جو محبت کرنی ہے 24 گھنٹے. اسی طرح بنجر پہاڑ یہ ہے کہ اگر کوئی
لوگوں کے رویے بنجر پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ جو لوگوں کے رویے ہیں نا یہ بنجر پہاڑوں کی طرح، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہمیں یہ بنجر پہاڑ نظر آتے ہیں، ہمیں ان میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی، ہم پھر اللہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں. تو ادیب جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو چیزیں، ہر شے میں وہ پازیٹیوٹی تلاش کرتا ہے. اور باقی جو ہے نا جی جو یہاں کا ادب ہے، یہ یقین کریں یہ جو 6 صوفی ہیں اتنا وزڈم ہے، وزڈم آف دی ایسٹ کے لیے دنیا یہاں پہ آتی ہے کہ اردو ادب میں بہت وزڈم ہے. میں نے ابھی ایک افسانہ لکھا چھتری، تو اس میں میں نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ میرے والد جو تھے وہ اپنے دادا کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک چاچا اکبر ہوتا تھا والد صاحب کا دوست، تو اس نے وہ سانپ بڑے مارتا تھا. تو جب بھی اس نے نا گاؤں میں داخل ہونا اس نے اپنی لاٹھی پہ ڈنڈے پہ ایک آدھ سانپ مرا ہوا لٹکایا ہوتا تھا. کہتا اس کو دیکھ کے نا تو گاؤں والے رش کرتے تھے، یہ دیکھیں یہ کتنے سانپ مارتا. کہتا میرے دل میں بھی یہ بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی سانپ ماروں. کہتا میں نے ڈنڈا رکھنا شروع کر دیا. تو ایک دن میں جا رہا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو مجھے سانپ نظر آیا، میں بھاگا اس کو، تو میرے والد صاحب نے پیچھے آواز دی کہ رک جاؤ. کہتے میں رک گیا. میں نے کہا باجی یہ دیکھیں یہ سانپ جا رہا ہے. تو چاچا اکبر روز سانپ مارتا ہے تو میں بھی آج سانپ مارتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کتنا بہادر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں رک جاؤ میرے پاس آؤ. کہتے میں ساتھ پاس گیا، انہوں نے ڈنڈا میرے سے لیا اور مجھے کہا کہ بیٹا میری بات سنو، آج ایک سانپ مارو گے تو کل کو 2 نظر آئیں گے، پرسوں 3 نظر آئیں گے. یہ سانپوں کو آج اگنور کرو گے تو کل کو سانپ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ اسی طرح کے جو منفی کردار کے لوگ ہیں ان کو مارنا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، لیکن ان کو اگنور کرنا ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے ان کو اگنور کرتے جائیں گے یہ نظر آنا کم ہو جائیں گے اور آپ سے دور ہوتے جائیں گے. تو یہ زندگی کی فلسفی ہے. تو یہ چیزیں کس نے بتانی ہیں؟ یہ کوچ نے بتانی ہے نا. آپ لائف جو ہے وہ کیسی ہے، مثلا ہم ساری عمر ایک نامعلوم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر پاکستانی ہر نام. میں نے زندگی کا افسانہ لکھا، اس پہ میں نے لکھا کہ ہم زندگی کے استقبال کے لیے پھول لینے شہر جاتے ہیں اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زندگی ہمارے گاؤں سے آ کے چلی بھی گئی. ہم زندگی کے انتظار میں رہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کو ڈھونڈتا رہا ساری عمر، زندگی کیا ہے سمجھ نہیں آتی تھی. تو کہتا ہے ایک دن میں یہ کیا گورکھ دندا ہے کہ بچوں کی طرح اس کو آواز دے کے چھپ جاتی ہے، ڈھونڈ لو تو بچوں کی طرح ناراض ہونے لگتی ہے. تو کہتا ہے کہ میں ایک دن میری ماں، میں لیٹا ہوا تھا، ہلکا سا فیور تھا، تو میری ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا ماں سوچ رہا ہوں زندگی کیا ہے. پھر میں نے کہا ماں چھوڑو اس بات کو، کوئی ابا کے متعلق بتاؤ. پھر کہتا ہے نہیں ابا نے کے متعلق ماں آپ نے کیا بتانا، اس نے تو کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی تھی آپ سے. تو وہ رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے نہیں بیٹا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے ایک ایسی خوبصورت بات کی، ایسی بات کی کہ میں سن کے نہ جی سکتی ہوں نہ میں مر سکتی ہوں. تو اس نے کہا کیا کہا ابا نے؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ نیک وقت میں ساری عمر تم سے محبت کرتا رہا مگر اظہار نہ کر سکا. تو کہتا ہے ماں آج مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی ہے، زندگی تاخیر سے بولے جانے والے سچ کی طرح جھوٹی ہے. تو ہم نے بھی نا زندگی کو تاخیر سے بول کے اس کے جھوٹا کر لیتے ہیں. آپ کا ایک افسانہ ہے، کہانی ہے ظرف، جس میں آپ نے نصیحت کی ہے کہ اگر آپ کو دکھ سہنے کا حوصلہ نہیں تو محبت کا خواب مت دیکھیے. یہ ایک کافی گہری بات ہے. تو یہ ذاتی تجربے کے تھرو آتی ہے یا پھر آپ نے کس طرح آپ ایسی بات سوچتے ہیں؟ بس یہ دیکھیں آگہی جو ہے یہ بس اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ خواب و خیال کا رزق ہوتا ہے. تو میں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ رب بندے کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتا، ظرف کے مطابق دیتا ہے، اور ظرف ہمیشہ معاف کر دینے سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بے انتہا عطا کرے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا.
ایون میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہوگا. ہم لاشعوری طور پہ اپنے آپ سے انتقام لے رہے ہیں, ہم اذیت پسند ہو گئے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھی اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں, ہم دوسروں کو بھی اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس جو سب سے زیادہ کوشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے. تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہم نے خدمت مخلوق کی کرنی ہے, راضی رب کو کرنا ہے. ہم راضی جو ہے نا مخلوق کو کرنے نکل پڑتے ہیں. چیز جس کے بارے میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں, سنس میں بھی اس نسل سے بلانگ کرتا ہوں, کہ ہر نسل کے اوپر اپنی قسم کی ایک نئے قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ کی نسل پہ بھی تھی, ٹھیک ہے, ہماری نسل پر بھی ہیں, پر جو آنے والی نسل ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کیسی ذمہ داریاں ہیں جو آج کل جیسے ہمیں یا ہمارے والدین کو شاید نظر نہ آتی ہوں؟ کیا لگتا ہے؟ اصل میں نا جی ایک تو تعلیم کی طرف لوٹنا ہوگا, تربیت کی طرف لوٹنا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ پا کے اگر رب کو نہیں پایا تو کچھ بھی نہیں پایا, اور اگر رب کو پا کے سب کچھ کھو بھی دیا تو کچھ نہیں کھویا. تو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا, ورنہ یہ جو جتنی پریشانی اللہ کہتا ہے نا یہ سب آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, تو یہ ساری پریشانیاں جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی. ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. جیسے بانسری روتی ہے نا اپنے اصل سے کٹ کے, تو جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہیں جائیں گے, اپنے رب سے رابطہ نہیں کریں گے. تو میں نے ایک افسانہ لکھا چھتری, اس پہ میں یہ سوچتا تھا کہ نیلی چھتری والے نے اگر انسان کو بھیجا ہے تو ایسے تو نہیں بھیج دیا, کچھ نہ کچھ چھتری تو دے کے بھیجی ہوگی نا. تو پھر بعد میں مجھے وہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں کا آدمی تھا, تو اس کو کوئی اس کے والد کو چھتری دے گیا, بند جیسے ہوتی ہے سٹک کی طرح, تو وہ اس کو سٹک سمجھ کے ساری عمر استعمال کرتا رہا. اور گاؤں والے بھی ان کو بھی نہیں سمجھ دی کہ یہ, وہ کہتے تھے یہ کیا شے ہے, یہ آگے سے مڑی ہوئی ہے, اور یہ وہ کہتا تھا سٹک ہے. وہ کہتے سٹک لکڑی کی تو نہیں ہے. کہتا نہیں, میرا باپ اس کو نا سٹک کی سمجھتا تھا, تو یہ سٹک میں بھی یہ سٹک ہے. وہ جب شہر میں جاتا ہے تو وہ بارش ہوتی ہے تو وہ بھیگتا ہے, تو کبھی ادھر کبھی تو ایک بندہ اسے آگے کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چھتری ہے اور تم بھیگ رہے ہو. وہ کہتے یہ کیا ہے, وہ اس کو کھول کے دیتا, کہتے یہ چھتری ہے, یہ آپ بارش سے جو اور دھوپ سے بچ سکتے ہو. تو ہمارے جسم کے ساتھ اللہ نے نا روح کی ایک چھتری ساتھ بھیجی ہے, تو جو ہمیں وسوسوں کی بارش میں بھیگنے نہیں دیتی, جو ہمیں بے یقینی کی دھوپ جو ہمیں جھلساتی ہے اس سے بچاتی ہے. تو ہم نے وہ چھتری کھولنی ہے پہلے, اور چھتری جب کھلتی ہے اس وقت کھلتی ہے جب آپ کا اس سے تعلق بنتا ہے جو جس نے آپ کو بھیجا ہے. تو ہم نے صرف دنیا نہیں بنانی, ہم نے آخرت بھی بنانی. ہم دیکھیں ہم ساری عمر دنیا ڈھونڈتے رہتے ہیں, دنیا کہاں سے ملے گی کہاں سے. میں نے ایک لکھا تھا جھونگا. تو گاؤں میں ہم جاتے تھے نا, تو والدہ ہمیں پیسے دیتی ہوتی تھی, تو ہم 2-3 دکانیں تھی پرچون کی, تو ہم وہاں پہ جاتے تھے, جو ہمیں جھونگا زیادہ دیتا تھا. ایک بابا نصیب خان ہوتا تھا, وہ جھونگا ہمیں زیادہ, پھلڑیاں سی ہوتی تھی اس وقت. تو پھر یہ ایک عادت پڑ گئی کہ جھونگا ملنا چاہیے, تو بڑے ہو کے بھی پھرتے رہے کہ جھونگا, وہ لاشعور میں تو تھا. تو بعد میں پتہ چلا ہم بھی دنیا کو نا ڈھونڈتے رہے. پھر میں جو نا میری والدہ نے کہا کہ دیکھو دنیا بازار میں نہیں ملتی, یہ پروڈکٹ ہے ہی نہیں, یہ بائی پروڈکٹ ہے. جنون اور اخلاص کے سکوں سے قرب الہی خریدو, رب دنیا جھونگے میں دے دیا کرتا ہے. تو یہ جو جھونگا ہے نا, یہ جھونگا ہمیں دنیا میں نہیں ملتا. ہم ساری ٹکریں مارتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں, یہ جھونگا ہمیں مل جائے. جھونگا اس وقت ملے گا جب ہم کوئی پروڈکٹ خریدیں گے. تو جب ہم رب سے
قرب الہی خریدتے ہیں جنون اور اخلاص کے سکوں سے، تو یہ دنیا میں جھونگی کے طور پر وہ ویسے ہی دے دیتا ہے. ہمیں میرے خیال میں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. یہ ساری بھول بھلائیاں ہیں، ایک راہداری ہے، اس کے بعد اگلی راہداری ہے، یہ اسی پہ ہم گھوم رہے ہیں. تو اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. جب ہمیں وہ جب راضی ہو جاتا ہے نا تو ساری چیزیں راضی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کردار کو بنانا پڑتا ہے، اور دنیا بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کے لیے یہ صرف کردار سے فتح ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنے کردار کو بنانا ہوگا. اور دنیا کا جو سب سے بڑا راز ہے نا وہ اخلاص ہے. تو اخلاص اگر اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو یہ چیزیں تو یہ بندہ تو میگنیٹ بن جاتا ہے. دنیا اس کی طرف لپکتی ہے، ہر اچھی شے اس کی طرف لپکتی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کرام، دنیا بھاگتی تھی ان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے. ابھی ان کی جو ابھی قبریں ہیں، آپ حضرت عثمان علی اجمیری المعروف داتا صاحب، ان کو دیکھیں، آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، 1000 سال ہونے کو ہے، کہ کوئی وہاں پہ بندہ موجود نہ ہو. تو یہ جو لافانی کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، وہ بھی لافانی ہو جاتا ہے. تو اصل ہم نے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ لوٹنا ہے. جو ہمارا مقصد ہے، ہم دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں، پہلے تو وہ پریورٹی تو وہی ہونی چاہیے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فلاح کی طرف آؤ. ہم جب اذان آتی ہے تو اب فلاح کا کیا مطلب ہے؟ فلاح کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی. تو اگر ہم دنیا میں ناکام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فلاح میں نہیں ہے. آخرت میں ناکام ہے تو فلاح میں نہیں ہے. تو وہ یہ مرغابی ہوتی ہے نا، تو وہ تالاب میں رہتی ہے، تو جب اڑتی ہے نا تو وہ چھینٹے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کرتی ہے تو پھر اڑ جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا بھی یہی سسٹم ہے کہ اس میں رہیں ضرور لیکن اس میں ڈوبیں مت. دنیا آپ کے باہر ہونی چاہیے، اندر نہیں ہونی چاہیے. اندر دنیا بنانے والا ہونا چاہیے. آپ اب آج کل کی نسل میں جب ایک نوجوان ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ میں کس چیز سے شروع کروں، کیا پڑھنا شروع کروں، کیونکہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ میں لگتے ایک نئے ریڈر کی. تو آپ ایسی کون سی 5 کتابیں کہنا چاہیں گے کہ وہ چاہے آپ کی ہو سکتی ہیں چاہے کسی اور کی ہو سکتی ہیں، کہ جو بھی نیا ریڈر آئے وہ ان 5 کتابوں سے شروع کرے؟ اصل میں دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو ایون اخبار کا تراشا ملتا تھا نا، تو وہ بھی ہم پڑھ لیتے تھے. ہم نے وہ اشتیاق احمد کے جمشید، انسپیکٹر جمشید والے، اور ابن صفی کی عمران سیریز وہاں سے شروع کیا. پھر لیکن یہ ہے کہ میں نے تو ممتاز مفتی کو پڑھا، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، شہاب نامہ، پھر جو آگ کا دریا ہے، بستی خدا کی بستی جو انتظار حسین کی ہے. تو یہ کتابیں، اور ممتاز مفتی کے تو بہت خوبصورت ہے جو ان کے آٹو بایوگرافی ہے ان کی. تو الکھ نگری ہے. اور تو یہ ان سے اگر وہ شروع کریں تو پھر ظاہر ہے آپ کا لیول جو ہے نا وہ اوپر کو آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی یہ کہ سارے اچھا لکھ رہے ہیں. دیکھیں ادب میں گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بندہ لکھ رہا ہے، سوچتا ہے نا، جب آپ سوچنے کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی طرف آتے ہیں، آپ ریسرچ کی طرف آتے ہیں، تو آپ کائنات کے اسرار پر غور کرتے ہیں. تو وہ جو سوچ عطا کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو میرے خیال میں اب وقت ضائع کیے بغیر پڑھنا شروع کر دیے، جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ پڑھتے جائیں. لیکن یہ کہ یہ جو ہے نا آگ کا دریا ہے، راجہ گدھ ہے، پھر الکھ نگری ہے، اور بستی ہے، پھر جنت کی تلاش ہے، رحیم گل کی ہے، گونگے کا خواب ہے. تو یہ چیزیں پڑھیں تو آپ کا ایک لیول بن جائے گا. کہ آپ دیکھیں پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ معیشت نہیں ہے، شعور اور دانائی کا قحط ہے.
جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، ادب کی طرف آتے ہیں، کتاب سے طلب، تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر بڑا بندہ چھوٹی باتیں نہیں سوچتا. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے ہی افسانوں کے اندر اگر آپ کو کوئی کردار بننے کا موقع ملے تو آپ کون سا کردار بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میرا تو میں تو وزڈم آف دی ایسٹ کا قائل ہوں. اس کے لیے جو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، اس میں تو فادر اور مدر جو بھی ہیں وہی میرے آئیڈیل تھے، اور انہی سے میں نے سیکھا. تو لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی تخلیق کا حق ہوتا تو میں ایک چھوٹا سا بچہ بنتا جو اپنی ماں کا پلو پکڑ کے چلتا پھرتا رہتا اس کے پیچھے پیچھے، اور میری ماں کبھی بوڑھی ہو کر نہ مرتی. تو مجھے وہ بچہ بہت اچھا لگتا ہے جو اپنی ماں کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے. میں یقین کریں جب تک میری ماں زندہ رہی میں نے اپنے رب سے کبھی جنت نہیں مانگی تھی. تو یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں ماں اور باپ، یہ ایک آفاقی کیفیت کا نام ہے. جن کے نہیں ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. تو میں وہ بچہ بننا چاہتا جو اپنی ماں کا پلو پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، اور میری ماں کبھی نہ بوڑھی ہوتی نہ مرتی. کہ میں نے لکھا ہے نا کہ ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے، زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے. اچھا صحرائی صاحب، آپ کے افسانوں کے اندر اکثر ہمیں جو آپ کے کردار ہیں وہ مسائل کے ارد گرد اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ سے میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں مقصد تو یہی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس نے ٹی اے ڈی اے دے کے بھیجا ہے کہ یہ کام کر کے آؤ. جیسے ایک کمپنی آپ کو کراچی بھیجتی ہے اور وہ آپ کو ٹی اے ڈی اے دیتی ہے کہ یہ اتنے پیسے ہیں اور آپ نے جا کے یہ کام کر کے آنا ہے. تو بندہ وہاں پہ جا کے یہ کہے کہ یہ ٹی اے ڈی اے میں خود کماؤں گا، میں وہاں پہ ریڑھی لگا دوں گا، تو کام کی خیر ہے. تو اللہ نے نا وقت کی کرنسی دے کے بھیجا ہے. یہ ٹی اے ڈی اے ہے، رزق کا ذمہ اس نے آپ کے ماں کے جب پیٹ میں آپ چوتھے مہینے ہوتے ہیں تو اس نے رکھ دیا، ٹی اے ڈی اے وہاں پہ رکھ دیا. اس نے کہا یہ میرا ذمہ ہے، تو میرا ایک کام کرو کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو ہم نا سارے ٹی اے ڈی اے کمانے کے چکر میں ہیں، اور جو اس نے کام ہمیں بھیجا ہے عبادت کا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. عبادت کیا کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. اور غلام کی جو سب سے خوبصورت ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال نے فرمائی کہ اس کے کان مالک کے ہونٹوں پر، اس کی آواز پر، اور اس کی آنکھیں مالک کی آنکھوں پہ اشارے پہ ہوں، یہ غلام ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بندہ بنایا. ہمیں دیکھیں بندگی کے لیے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، بندے نہیں ہیں. بندے کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، غلام بننا پڑتا ہے. اور عبادت کیا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ ایسا گزرے جو وہ میرے مالک نے چاہا ہے، یہ عبادت ہے. تو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنانا ہے. ہم نے جس نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا ہے. تو جو دم غافل ہو دم کافر. تو ہم نے اس کو نہیں بھولنا. ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور دنیا بنانے والے کو اندر رکھنا ہے. دنیا سے باہر رہنا ہے، بنانے والے کو اندر رکھنا ہے. تو یہی میرا مقصد بھی ہے اور پیغام بھی سمجھ لیں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آج کے ادبی شام کے ایپیسوڈ 2 کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ.